अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल हम कैसे करें, इसके तहत 5 बातें गुज़र चुकी हैं। एक ये कि हम इस माह मुबारक का इस्तक़बाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके करें। नंबर 2, इस अज़्म और इरादे के साथ करें कि हमें इस माह मुबारक से खूब फ़ायदा उठाना है और इसमें नेकियां जमा करना है। नंबर 3, इस सच्चे और पक्के इरादे के साथ करें कि हमें इस माह मुबारक में तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है और गुनाहों से बाज आ जाना है। नंबर 4, हमें इस माह मुबारक का इस्तक़बाल खुशियों के साथ करना है, खुश दिली के साथ करना है। नंबर 5, हमें इस माह मुबारक का इस्तक़बाल इस माह के अंदर जो अहकाम और मसाइल हैं उनका इल्म हासिल करके करना है। आज के इस दर्स में इस सिलसिले की 6ठी बात आप हज़रात के सामने पेश की जाएगी और वो ये है कि हमें रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल मंसूबा बंदी के साथ करना है, मंसूबा बंदी करके करना है, पूरी प्लानिंग के साथ करना है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है तो इसका इस्तक़बाल हम इस तरह से करें कि इस माह मुबारक में हमें क्या क्या करना है, कब कब करना है और कैसे करना है, हम इसकी प्लानिंग कर लें, इसका मंसूबा बना लें। मंसूबा बंदी करने से, प्लानिंग करने से इंसान का काम आसान हो जाता है और इंसान जो भी काम करता है उसको पुख्तगी के साथ करता है, खूबसूरती के साथ अंजाम देता है और वक्त पे शुरू होता है और वक्त पे ख़त्म हो जाता है। ठोस होता है इंसान का काम और इंसान का वक्त भी बचता है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना जो आया है ये सिर्फ एक महीना है, 29 या 30 दिन होंगे, महदूद अय्याम हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के दिन और रात से, कीमती लम्हात से अगर हमें फ़ायदा उठाना है और खातिर ख़्वाह फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से इसकी मंसूबा बंदी कर लें। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह तआला युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु। सहीहुल जामे में शेख अलबानी ने इस हदीस का जिक्र किया है और इस पर यह हुक्म लगाया है कि यह हदीस हसन है और हदीस नंबर है 1880। इस हदीस का तर्जमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है कि तुम में से कोई भी अमल करे तो उसको अच्छे तरीके से अंजाम दे, पुख्ता तौर पर करे, खूबसूरत अंदाज में करे, बेहतरीन तरीके से उसको अंजाम दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। यानी हमारे काम में क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे काम में जौदा होना चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए, पुख्तगी होनी चाहिए। ऐसा हमारा काम हो कि वो हमारे रब को पसंद आए और खूब पसंद आए। मुहतरम हजरात, मालूम होना चाहिए
कि काम तो सब करते हैं, अमल तो सब करते हैं। रमज़ान मुबारक में तकरीबन सारे ही मुसलमान नेकी कमाते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसमें तदब्बुर करते हैं। अलगरज़ ये कि सारी नेकियां जो भी मुमकिन हो और जहाँ तक सहूलत हो तकरीबन तमाम ही मुसलमान करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को उन लोगों का अमल ज़्यादा पसंद है जिनके अमल में अच्छाई हो, खूबसूरती हो, पुख्तगी हो, क्वालिटी हो। और असल में यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी का ये जो निज़ाम बनाया है और उसके तहत हमें जो ज़िंदगी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इसके पीछे मकसद क्या है? अल्लाह ताला आज़मा रहा है कि हम में से कौन अमल करने के एतबार से ज़्यादा अच्छा है, हम में से किसका अमल ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह ताला आज़मा रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम में से किसका अमल ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। इसलिए अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है। तो मुहतरम हज़रात, मालूम ये हुआ कि सिर्फ अमल करना, सिर्फ नेकी करना, सिर्फ इबादत करना, सिर्फ बंदगी करना, इताअत व फरमाबरदारी करना, यही असल मकसद नहीं है और यही असल ये काफ़ी नहीं है। बल्कि असल मकसद ये है कि हमारा अमल बेहतर से बेहतर हो, उम्दा से उम्दा हो और हम खूबसूरत तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से हम उसको अंजाम दें। और इसलिए हमें एक दुआ सिखाई गई है और हर नमाज के आखिर में या हर नमाज के बाद ये तालीम दी गई है कि हम ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं अल्लाह के ज़िक्र पर, अल्लाह के शुक्र पर और हुस्न इबादत पर। यानी इस बात की तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीक़े से इबादत करने की तौफीक दे, बेहतरीन तरीक़े से, उम्दा तरीक़े से। मालूम ये हुआ कि हमारी इबादत के अंदर, हमारी बंदगी के अंदर उम्दगी होना चाहिए, अच्छाई, खूबसूरती, पुख्तगी होना चाहिए। हमारी इबादत, हमारा अमल ठोस होना चाहिए, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का असल मकसद यही है। लेकिन अमल में पुख्तगी कब आती है, खूबसूरती, अच्छाई, उम्दगी कब आती है? उसके कुछ शुरूत हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाती है ये सारी चीज़ें। उसके कुछ असबाब हैं, उसके लिए कुछ तदबीरें करनी पड़ती हैं। उसमें से एक ये है कि इंसान जो भी अमल करे, जो भी काम करे, चाहे वो दीन का काम हो, दुनिया का काम हो, आखिरत का काम हो, वो मंसूबा बंदी करे, प्लानिंग करे। तो इससे आसानी होती है, वक्त की हिफाजत होती है, वक्त पे काम होता है, काम ठोस होता है, अच्छे तरीके से काम अंजाम पाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती थी, सहाबा इकराम को खुशखबरी सुनाते थे कि देखो रमज़ानुल मुबारक आ गया, ये बहुत अजीम शान महीना है, बरकत वाला महीना है, इस महीने के रोज़े रखने फ़र्ज हैं, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ानुल मुबारक की आमद पर इस तरह से तंबीह करते थे, सहाबा इकराम को खुशखबरी सुनाते थे और ये पैगाम देते थे कि अब उसकी तैयारी करो, मनसूबा बंदी करो, प्लानिंग करो, कैसे इससे फ़ायदा उठाना है, कैसे इस माह मुबारक को गुजारना है। और इसलिए सलफ़ सालिहीन इसका खासा एहतमाम करते थे। बल्कि ये कहा जाता है कि 6 महीना पहले से इंतज़ार करते थे रमज़ानुल मुबारक की आमद का और दुआ करते थे कि माह मुबारक नसीब हो। ये भी उसी प्लानिंग का हिस्सा है, मनसूबा बंदी का, कि रमज़ानुल मुबारक आएगा तो किस तरह से हमें फ़ायदा उठाना है उससे और किस तरह से उम्दा तरीके से उसको गुजारना है।
بہت سارے اماموں کے بارے میں جیسے کہ امام مالک وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک جب آتا تھا، دیکھیے پلاننگ اور منصوبہ بندی، تو مہینے بھر کے لیے اپنا درس بند کر دیتے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے اور کہتے تھے یہ عبادت کرنے کا مہینہ۔ تو محترم حضرات، معلوم یہ ہوا کہ منصوبہ بندی، پلاننگ، اہتمام، توجہ کسی کام میں دینا، اس کام کے کامیاب ہونے کا اور بہتر طریقے سے انجام پانے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک آیا ہے، ہم اس بات کی کوشش کریں، پلان تیار کریں، منصوبہ بندی کریں، ایک چارٹ بنائیں، ایک شیڈول بنائیں کہ کیسے رمضان المبارک کے دن اور اس کی راتیں ہم گزاریں گے، کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے۔ ہمیں کون سا کام کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اس کام کو کتنا وقت دینا ہے، اس لیے کہ کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں رمضان المبارک میں، سب کو ہمیں جمع کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں۔ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، منصوبہ بندی نہیں کریں گے، تو ہمارے ذہن بھی جو ہے نا منتشر ہو جائے گا، ہمارے اعمال منتشر ہو جائیں گے، ہمارا وقت اگر منظم نہیں ہوگا تو ہمارا عمل بھی منظم نہیں رہے گا۔ بلکہ اب دیکھیں رمضان المبارک تو ہمیں تنظیم سکھاتا ہے، وقت کو منظم کرنا سکھاتا ہے اور وقت سے فائدہ اٹھانا سکھاتا ہے۔ وقت پہ تراویح ہے، وقت پہ ایک وقت ہے روزہ رکھنا، روزہ شروع ہوتا ہے اس وقت پہ، روزہ مکمل ہوتا ہے اس وقت پہ۔ یہ سب منصوبہ بندی کی طرف کا پیغام دیتا ہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے منصوبہ بندی کریں، ہم منصوبہ بنائیں کہ دن ہمارا کیسے گزرے گا، رات ہماری کیسے گزرے گی، ہم منصوبہ بنائیں۔ قرآن کی تلاوت ہمیں روزانہ اتنا پارہ کرنا ہے یا اتنی سورتیں کرنی ہیں، فکس کر لیں، اور فلاں فلاں وقت میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ پہلے سے منصوبہ بنا لیں، لکھ لیں اور روزانہ اس پر عمل کریں، کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا وقت آیا جو ہم نے متعین کیا ہے اپنی سہولت کے لیے، اس وقت میں اتنی مقدار میں قرآن مجید کی سورتیں، آیتیں، قرآن کے پارے پڑھنے ہیں، کچھ بھی ہو جائے، آگے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اس کے لیے ایک وقت متعین کر لیں، رات میں تہجد کے وقت مثال کے طور پر۔ قرآن کی تلاوت کا کہا، آپ 5 وقت کی نماز سے پہلے اور بعد میں اس کا وقت بنا لیں تو یہ زیادہ آسان ہے، اور اس میں وقت بھی جو ہے نا الگ سے نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے افطار کا وقت آتا ہے، اس میں ہم کتنا وقت لگانا ہے، افطار کی تیاری میں، سحری کے لیے کس وقت جاگنا ہے اور کتنا وقت لگانا ہے، ضروریاتی زندگی کے لیے گھر سے باہر نکلنا ہے، کس وقت کون سا وقت مناسب ہوگا، کم سے کم وقت اس میں لگے۔ اسی طرح سے سونے جاگنے کی ترتیب بنانی ہے، کس وقت ہمیں سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے۔ کھانے پینے کا بھی ایک نظام بنائیں، ایسا نہ ہو کہ کھانے پینے، سونے جاگنے اور جو ہے نا تیاری، افطار اور سحری کی تیاری ہی میں سارا وقت گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانا پینا بس ایک کیا ہے، ایک ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ بس اتنا کھائیں پئیں، اس طرح سے کھائیں پئیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں اس سے ہمیں مدد حاصل ہو سکے، ہم نشیط رہیں، ہمارے اندر سستی نہ آئے، غفلت نہ آئے، زیادہ کھا لینے کی وجہ سے جو ہے نا ہم، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، تو ہمیں یہ سب ترتیب بنانی کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ روزانہ ہمارا رمضان کے اندر دن اور رات بہتر طریقے سے گزرے گا، ہم خود جو ہے نا اندر سے خوشی محسوس کریں گے، سکون، اطمینان محسوس کریں گے کہ ہمارا وقت، ہمارا رمضان صحیح طریقے سے گزر رہا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے اور وقت
مرتب نہیں کریں گے، اپنے عمل کو ترتیب نہیں دیں گے، کوئی بھی کام کسی بھی وقت کر لیں گے، جب دل میں آیا کرا، جب دل میں نہیں آیا نہیں کریں، تو یہ معاملہ جو ہے نا منتشر ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ جس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہیے رمضان المبارک سے، اس طرح سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ دیکھیں نا، خاص طور سے آج کے زمانے میں پلاننگ کرنا اور منصوبہ بندی کرنا کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی بھی کمپنی جو کامیاب کمپنی ہے، یا کوئی بھی شخص جو کامیاب ہے، تو اس کی کامیابی کا ایک راز، بنیادی راز یہ ہے کہ اس نے منصوبہ بندی کی ہے، اس نے ترتیب دیا ہے اپنے وقت کو، اپنے عمل کو۔ آج کل غیر منصوبہ بندی کے کوئی شخص اپنی کامیاب نہیں ہوتی، کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا۔ آج کل تو ماں باپ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور 2-4 سالوں کے بعد اس کی زندگی کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق اس کی تعلیم، تربیت، ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم خود کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جانے کا، آنے کا، اس کے حساب سے ہم پورے اپنے دن اور رات کا ایک چارٹ بناتے ہیں، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، کس وقت جو ہے نا غسل کرنا ہے، کس وقت جو ہے نا کپڑے صاف کرنا ہے، کس وقت کھانا بنانا ہے، کس وقت باہر جانا ہے، ضروریات کا سامان لانا ہے، کس وقت تفریح کرنی ہے، کھیلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کی ہم ترتیب دیتے ہیں، منصوبہ بندی بناتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر صحیح طریقے سے ہمارا کوئی بھی کام انجام نہیں ہو پائے گا۔ ہم کرتے ہیں دنیا کے معاملات میں ایسا، تو پھر یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے۔ عبادت جو کہ اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے مقصد حیات سے ہے، آخرت سے ہے، جو کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہوتا، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی نظم و نسق نہیں ہوتا، کوئی انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ ایک بنیادی سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ترتیب نہیں بنائی ہے رمضان المبارک کے گزارنے کی، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے۔ جب انسان منصوبہ بندی کرتا ہے، پلاننگ دیتا ہے اپنے کام کو اور ترتیب بناتا ہے، تو گویا کہ وہ کیا کرتا ہے، گویا کہ وہ وعدہ کر لیتا ہے، ایک عہد و پیمان کر لیتا ہے کہ اسی طریقے سے اس کام کو اتنے دنوں تک انجام دینا ہے، اور پھر وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے نا آنے والے وقت کو گزارتا ہے اور اس عمل کو ترتیب دیتا ہے، اور اس طرح سے کامیابی ملتی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا ہے، تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور ہم کوشش کریں کہ یہ قیمتی وقت ہمارا ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو، بلکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم منصوبہ بندی کر لیں، ہم پلاننگ تیار کر لیں، ہمارا دن کیسے گزرے گا، ہماری رات کیسے گزرے گی، دن کے اوقات کیسے گزریں گے، کس چیز میں گزریں گے، رات کے اوقات کیسے گزریں گے، کس چیز میں گزریں گے، کس عمل کو کتنا وقت دینا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارا کام کرنا ہے ہمیں، روزہ رکھنا، اس سے پہلے سحری کرنا، افطاری کرنا، روزہ مکمل ہونے پر 5 وقت کی نماز پڑھنا، تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اور رمضان المبارک اور روزے وغیرہ کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، جاننا، ذکر و اذکار کرنا، دعا کرنا، توبہ استغفار کرنا، صدقات اور خیرات کرنا، جود و سخا کا مظاہرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت حاصل کرنا، یا لوگوں کو اس سے جوڑنا، لوگوں کو اس طرح سے فائدہ پہنچانا، یہ ساری چیزیں ہیں۔
تو ان تمام چیزوں کی اگر ہم ترتیب دیں گے، منصوبہ بنائیں گے، تو یقین جانیے کہ ہمیں کافی فائدہ ہوگا. ہمارے رب کو بھی ہمارا یہ عمل پسند آئے گا، خود ہمیں بھی جو ہے نا اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی کہ صحیح طریقے سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے. کافی فائدہ ہوگا. کم وقت میں زیادہ کام ہم کر لیں گے، ہمارے وقت کی حفاظت ہوگی، آسانی کے ساتھ ہم کام کریں گے، ہمارا کام پختہ ہوگا، ٹھوس ہوگا، خوبصورت انداز سے ہمارا کام کہ ہم منصوبہ بندی کریں، پلان کریں، اور دین اور آخرت کے معاملے میں بھی ہم ہوشیاری دکھائیں، اخلاص سے کام لیں. جس طرح سے دنیا کے معاملات میں ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. 1 مہینے کی چھٹی جانا ہوتا ہے گھر، تو اس کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، یا کتنے دنوں پہلے سے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور پورا بنا لیتے ہیں. چھٹی کا ایک ایک دن کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے، اس چھٹی کے اندر کون سا کام ترتیب دینا ہے، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. کیا بنانا ہے، کس کام کو انجام دینا ہے، سارا سب کچھ کرتے ہیں. سال بھر میں 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم کتنی پلاننگ تیاری کرتے ہیں. رمضان المبارک بھی سال میں تو ایک ہی بار آتا ہے، 1 مہینے کے لیے آتا ہے. ہم کیوں نہ اس کی بھی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں. ہم اس میں جو ہے نا اپنے وقت کو، اپنے عمل کو ترتیب دیں. انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا سوائے فائدہ کے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کو آزما کر دیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی رمضان المبارک سے ہمیں خوب فائدہ حاصل ہو اور ہمارے رب کو ہمارا عمل پسند آئے، خود ہمیں اپنے کام سے اطمینان حاصل ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ضرور ہم اس پیغام پر عمل کریں، اور وہ یہ ہے کہ منصوبہ بندی کریں، پلاننگ کریں، اور اپنے قیمتی اوقات کو اور قیمتی اعمال کو ترتیب دیں. امید کرتے ہیں کہ ضرور ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء.